رہے گی ہمیں جب امتحان آئے. جب میں یہ باتیں تو کہہ رہا ہوں، شاید یہ میں باتیں اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہوں یا اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہیں نہ کہیں، کیونکہ میرا بھی یقین یا یہ جو باتیں ہو رہی ہے اس پہ میں بھی 100% تو نہیں ہوں گا. مجھ میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی ایسی جو میں بتا تو رہا ہوں، لیکن اس کو سیکھنا چاہ رہا ہوں. یا 100% اس میں نہیں اتنا توکل، جتنا میں توکل کے اوپر زور لگا رہا ہوں اتنا توکل میرا نہیں ہوگا ابھی. تو میں اپنے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ بتا رہا ہوں باتیں کہ آپ کو جو بات بول گیا کیا بات کر رہے تھے پتا نہیں. تو علم والی بات ہو رہی تھی، جاننے والی اور نہ جاننے والی. اصل میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، باتیں اتنی زیادہ بولنے والی ہوتی ہیں. جب ایک چیز شروع ہوتی ہے تو وہ ایک آپ کے اوپر جب آتا ہے نا، آپ کا پنڈورا باکس جب آپ کا کھلتا ہے تو چیزیں ایسے نکلتی ہیں اس کے اندر سے، تو وہ پھر ٹریز بن جاتی ہیں. سم ٹائمز ہمیں بات کلوز کرنا ہی مشکل ہوا ہوتا ہے یا کسی کو بھی. تو اللہ کو جان گیا، جو اللہ کو جان گیا وہ اللہ کی مان گیا. جس نے اللہ کی نہیں مانی یا جو اللہ کی نہ مانا وہ اللہ کو نہیں جانا. کہنے کو تو سب کہہ دیں گے، میں بھی کہہ دوں گا، لیکن ماننا یا جاننا اور پھر ماننا یہ ہوتا ہے. جو اب میں بات جو کر رہا تھا، مجھے واپس وہ بات آ گئی میرے مائنڈ کے اندر. جب امتحان آتے رہیں گے، یہ تو جب تک ہم زندہ ہیں امتحان تو زندگی میں آتے رہیں گے. بس اللہ تعالیٰ کرم کرے ہم سب پہ کہ یہ ایسے نہ ہوں کہ ہمیں تھکا دیں. اور اس بات میں اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں اپنے بندے پہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے وہ امتحان نہیں ڈالتا. تو یہ سب سے اچھی اور خوشائن بات ہے. اس کو سن کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار جو بھی امتحان اللہ بندے کو دیتا ہے تو بندہ اس کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ دیتا ہے. بندہ ذرا سلو سمجھ رہا ہوتا ہے یہ بات. اور ایٹ دی اینڈ جب امتحان گزر جاتا ہے، کیونکہ امتحان یا آزمائش یہ آپ کے اوپر آتی ہی جانے کے لیے چلی جاتی ہے آگے تھوڑے عرصے بعد. اور جب یہ چلی جاتی ہے تو آپ ایک نئی زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں، زیادہ انرجیٹک، زیادہ چیزیں جان کے، زیادہ چیزیں سمجھ کے. تو امتحان جب بھی آئے کبھی ہمارا یقین اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا مضبوط رکھے. مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. میرا تو کئی بار دفعہ آخری اسٹیج پہ میں نے بتایا ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹا کئی دفعہ. ہر دفعہ میں لیکن جب اللہ تعالیٰ اس امتحان سے اس آزمائش سے گزار دیتے تو میں یہی کہتا کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کو یاد رکھوں گا جب نیکسٹ ٹائم امتحان آئے گا یا آزمائش آئے گی تو میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اب میں نے ڈاما ڈول نہیں ہونا نیکسٹ امتحان پہ. لیکن جیسے ہی نیکسٹ امتحان آتا ہے تو پچھلی ساری باتیں بھول جاتی کہ میں نے کیا اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ میں اب آخری اینڈ تک بھی میں جو ہے وہ تم سے امید لگا کے رکھوں گا، توکل رکھوں گا. مطلب توکل یو نو توکل کی ڈیفینیشن کسی نے کیا خوب کہی ہے، یا مجھے نہیں پتا کس نے کہی ہے، لیکن مجھے یہ یاد رہے گی ہمیشہ سے کہ توکل یہ ہے کہ آپ دوڑتے ہیں، آپ دوڑ رہے ہیں، آپ کو مارنے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں گنے وغیرہ ہوں گی یا ڈنڈے ہوں گے یا چھریاں چاقو ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا ان کے ہاتھوں میں. تو آپ دوڑتے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے، اور آپ دوڑتے دوڑتے ایک بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں. اور جس طرح سے آپ اس بند گلی میں پہنچے ہیں اس کے ایج پہ وہ سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ بند گلی میں آگے اور آپ مڑ کے دیکھتے ہو آپ کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کو مارنے کے لیے آپ سے قریب آتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دوڑنے کو رستہ نہیں ہے. اور جب آپ کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا، اسی لمحے میں آپ نے سوچنا ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھے بچا لے گا. یہ ہے توکل. اب سوچیں جب مصیبت آتی ہے اور آپ کو آخر میں یہی لگتا ہے کہ نہیں ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، کیونکہ ساری سورسز جو ہیں وہ آپ کے خلاف آ چکے ہوتے ہیں، ساری چیزیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، آپ بند گلی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اب تو بچنے کا چانس ہی کون نہیں ہے، میں تو واؤ برباد ہو گیا، آنا ہو گیا، ایسا ہو گیا. وہ مریض جو ہے وہ کوئی عزیز ہے وہ گیا، اب اس کے بچنے کے نہیں چانس، یا جو بھی نقصانات آپ ہمارے ڈفرینٹ قسم کے دنیا کے اندر ہیں.
اور ہم فیصلہ کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے ایک ٹائم کے اوپر جا کے کہ اب بچنا مشکل ہو گیا، لیکن پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی ایسی بھی طاقت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رشتے کو بھیجتے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے سارا کچھ، اور ہمیں لگتا ہے کہ یار میں ایسے گھبرا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں چھوڑا ہوا، میرے ساتھ ہی ہے، میں کیوں سوچ گیا کہ وہ نہیں ہے میرے ساتھ، مجھے چھوڑ دیا، ہمیں تھوڑی شرمندگی آتی، مجھے تو کئی دفعہ آئی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں اسی لمحے میں ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب جب کہ اللہ نے آزمائش تھی چھوٹی بڑی جو بھی ہے، اور اس لیے آزمائش تو آپ کی کیپیسٹی پہ دیتا نا، یہ تو آپ اس کو مان رہے ہوتے ہو، اب جب کہ اللہ نے آزمائش دی نا، اب جب اللہ نے آزمائش دی نا تو میں بالکل آخری سیکنڈ تک بھی نہیں ڈگمگاؤں گا، میں بند گلی پہ پہنچ کے بھی جب تک وہ انہوں نے میرے پیٹ میں چھری نہ اتار دی یا مجھے گولی نہ مار دی، یا وہ جو دشمن مجھے جو بات بتائی میں نے گلی والی ایگزامپل، جب تک میں مر نہیں جاتا میں یہی کہتا رہوں گا اللہ تو مجھے بچا لے گا۔ تو میں نے تو ایسا کئی دفعہ سوچا، لیکن جیسے ہی میں بند گلی میں پہنچتا تھا دوڑ دوڑ کے، حالانکہ مجھے یہ سوچتا کہ مجھے دوڑا کے یہاں تک بھی وہی لے کے آیا نا، ورنہ پہلے ہی کہیں مجھے نقصان دے دیتا یا مجھے اس مصیبت سے نکالتا ہی نا، لیکن پھر میں بھول جاتا۔ تو میں بھی یاد رکھوں گا، ہمیں سب کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بڑا اس بات کو بڑا ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھنے کی ضرورت ہے ہر وقت، توکل اچھے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس کو نہیں پتا میں اس کے لیے کیا کرنے والا ہوں۔ جب آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں ترتیب دے رہا ہوتا ہے، جب آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دفعہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا یقین توکل آخری سیکنڈ تک لے کے جانا ہے، اور اس کی ہمیں ہمت دے گا اللہ تعالیٰ۔ شیطان تو obviously ہمیں ہمارے پاؤں ڈگمگائیں گے، اور جب تک آپ پچ پہ موجود ہیں، جب تک ہم پچ پہ موجود ہیں، ہم سوچیں لیکن ہم زندہ ہیں تو ہم پچ پہ ہیں، تب تک ہمیں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میری تو زندگی برباد کر دی، میں نے کیا بنایا، میں نے کیا کیا، وہ فلانے کا ایسا، میرے ساتھ والے وہ کر رہے ہیں، اس کا ایسا ہو گیا، اس نے اتنی ترقی کر لی، میرے حصے میں کیا ہوا، میرے نقصان ہو گیا، یہ وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں سوچنا، ایسا نہ سوچیں جب تک ہم اس پچ کے اوپر موجود ہیں۔ اچھا ذہن میں آئے گا کہ اچھا یار وہ ملے تو جوانی میں ملے، آسانی ملے تو جوانی میں ملے، بڑھاپے میں جا کے آسانی ملی تو کیا ملی، نہیں نہیں نہیں، ہر ایج کا اپنا ایک مزہ ہے، جب بھی ملے گا بہت اچھا لگے گا، جب بھی نقصانات پورے ہوں گے، جب بھی خوشیاں آئیں گی بہت مزہ آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ 70 ایئرس کی ایج میں جا کے یا 40 ایئرس کی ایج میں یا آپ کے آج سے 30 سال بعد آپ اگر آپ زندہ سلامت ہوں گے تو آپ کو مزہ نہیں، خوشی تب بھی ملے گی، بہت مزہ دے گی، اور لگے گا آج ہی ٹھیک ٹائم تھا اس کا، اس وقت لگے گا کہ آج ہی ٹھیک ٹائم تھا اور کچھ بھی لیٹ نہیں ہوا۔ تو توکل بنائی رکھیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں آپ کو بھی، ہمیں بھی، سب کو دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں بڑے غور سے، قریب سے، رسپونڈ نہیں کرتے، مطلب منہ سے رسپونڈ نہیں کرتے، ویسے کہیں نہ کہیں اس کا جواب آ رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر جو گزار بیٹھے ہیں اس کے اندر دیکھیں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا آپ دکھایا، ہم کتنی دفعہ اس بات کو مانے بھی ہیں، لیکن پھر بھول جانا کیونکہ ہم انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بہت پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا، جس نے ڈیزائن کیا اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی ایمان کی طاقت کتنی دیر رہتی ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی ایمان کی طاقت کتنی ہے، کتنا یہ صبر کر سکتا ہے، کتنا، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیزوں کا پتہ ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ تو کچھ یہ باتیں تھیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور بہت ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، شاید میرے ایکسپیرینس سے، میری باتوں سے
یا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کسی کے دل میں اچھی بات ڈال دے، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی میرے لیے؟ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا، ہمیشہ، اللہ تعالیٰ میرے سے مطلب کوئی کام لے لے، کام ایسے کہ میں لوگوں کو تیری بڑائی بیان کر سکوں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں کر کے، اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے، اپنے آپ سے، اور صرف اللہ تعالیٰ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو میں نے محسوس کی، جو چیزیں ہم نے سمجھی، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو چیزیں میری لائف کے اندر رہیں، اب اس لیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری لائف ایک عام آدمی کی لائف نہیں ہو رہی ہوگی. سارے سوچتے ہیں، میں بھی ایسا ہی سوچتا ہوں، میں کچھ زیادہ سوچتا ہوں گا. تو اس سے اگر کسی بندے کو رہنمائی مل جائے، کسی بندے کا فائدہ ہو جائے، کسی کو کوئی اچھی بات سمجھ آ جائے، کسی کو میرا ایکسپیرینس یا میری کہی ہوئی بات سے اس کو فائدہ ہو جائے، تو اس سے اچھا اور کیا ہونا ہے؟ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، وہ سنتا ہے اور مانتا بھی، پھر وہ ہمیں جانتا ہے. تھینک یو جی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.